بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لا لیے ہم ان لہم ان کے لیے آمنو تم ایمان لاؤ بما اس چیز پر جو انزلہ نازل فرمائی اللہ اللہ نے قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما یا لائے ہیں بما اس چیز پر جو انزلہ نازل کی گئی ہے علی اوپر نہ ہمارے علینا ہم پہ واو اور یکفرون وہ انکار کرتے ہیں بما اس چیز کا جو وراء علاوہ ہے ہو اس کے واو اور ہوا وہ الحق حق ہے مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما اس کتاب کی بھی جو مع پاس ہے ہم ان کے قل آپ کہہ دیجئے پس لما کیوں تقتلون تم قتل کرتے تھے انبیاء نبیوں کو اللہ کے من سے قبل پہلے من قبل اس سے پہلے ان اگر کن ہو تم ہو تم مؤمنین ایمان والے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی یعنی قرآن مجید قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل کی گئی یعنی تورات وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے یعنی تورات کے علاوہ باقی کتابوں کا انکار کرتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ کتابیں حق تھی اور یہ قرآن جو ہے وہ حق ہے مصدقا لما معہم یہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہیں قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ پاک نے نازل کی یعنی جب ان کو قرآن کریم پر عمل کی دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے ایک کتاب بھیجی ہے قرآن جس پہ ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان مستحکم ہو جائے گا پکا ہو جائے گا اور تمہیں مزید جو ہے تمہارے ایمان کو تقویت ملے گی تو ان سے جب یہ کہا جاتا ہے تو یعنی کہ قرآن کو مانو ابھی اس وقت تم قرآن کو مانو تو وہ آگے سے کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ہمیں قرآن کو ماننے کی کیا ضرورت ہے ہم تو اپنی کتاب کو مانتے ہیں یعنی تورات کو جو ہم پہ نازل کی گئی تھی اس کا تو ہم انکار نہیں کرتے ہم تو ایمان والے ہیں ہم تو مسلمان ہیں یعنی کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں ہم اہل کتاب ہیں ہمیں جو کتاب ہمیں دی گئی تھی تورات اس کو تو ہم مان رہے ہیں اس کی تائید کر رہے ہیں اس کی اس کی حفاظت کر رہے ہیں اس کے مسائل بتا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ کا ہم انکار کر رہے ہیں یعنی اپنی کتاب تو ہم مان رہے ہیں اور وہ بھی اللہ نے بھیجی ہوئی ہے لہٰذا ہمیں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اور وراءہ یعنی قرآن بھی اور انجیل کا بھی یہ انکار کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ نہیں مانتے تھے تو کہا یہ گیا کہ تمہیں جب اس کتاب کی اس قرآن کی تم مخالفت کر رہے ہو جبکہ تمہاری اپنی تورات میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو نبی بھی تورات کو سچا کہنے والا آئے گا اس کی تائید اور نصرت کرنا اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے اور تورات کو صحیح کہتی ہے درست کہتی ہے لیکن پھر بھی یہ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ یہ قرآن جو ہے وہ حق ہے اور یہ اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی بھی قرآن تصدیق کرتا ہے قرآن میں دیکھیں بار بار تورات کا ذکر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے احوال کس قدر قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے ان کے احوال ان کے حالات ان کے واقعات اور ان کی تورات میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے بہت ساری ڈیٹیل جو ہے قرآن کریم کے اندر موجود ہے تو یہ قرآن تو خود تصدیق کر رہا ہے تورات کی تو پھر قرآن کا انکار کیوں کر رہے ہو کیونکہ تمہاری تورات میں تو کہا گیا تھا کہ قرآن ہوگا آئے گا نبی آئے گا محمد نام کا احمد نام ہوگا یہ ساری چیزیں ہوں گی پھر تم آج اس نبی کا اور اس کتاب کا انکار کر رہے ہو تو پھر کیسے تم مسلمان ہو سکتے ہو کیسے تم ایمان والے ہو سکتے ہو کیسے تم اللہ کو ماننے والے ہو سکتے ہو کیونکہ اللہ کا ایک بڑا حکم ہی تم نہیں مان رہے
اور پھر ایک یہ بات ان کو یہ تو سمجھا دیا گیا اچھی طرح کہ تم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو بنی اسرائیل تھے، تم اللہ کی کتاب کو جب تک نہیں مانو گے، اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو گے، اس وقت تک تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں کہ تورات کے ایک بڑا حکم، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ تورات کے اندر ایک بڑا حکم یہ تھا کہ جو آخری زمانے میں نبی آئے گا ایک زمانے میں، اور وہ نبی قرآن لے کے آئے گا، تو اس قرآن اور اس نبی کو ماننا۔ جب انہوں نے اتنی بڑی چیز اس اپنی تورات ہی کی نہیں مانی، تو گویا کہ پھر وہی بات ہے، بعض پہ عمل کرنا، بعض پہ نہ کرنا، بعض کا مکمل طور پہ انکار کر دینا، تو لہٰذا ان کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ اور تورات کے اندر بھی انہوں نے کون سا وہی تورات رکھی ہوئی تھی جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پہ بھیجی تھی، اس کے اندر بھی تخفیف اور اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں جو انہوں نے چینج کر دی تھی، اسی وجہ سے تو تورات آج جو قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے آ کے اس کو منسوخ کر دیا تھا، اس میں چینجنگ ہوئی تھی، تبدیلی ہوئی تھی، اگر اسی طرح بھی موجود رہتی تب بھی کوئی بات تھی، لیکن وہ چینج ہو گئی تھی۔ پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ، جب گزشتہ آیات میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ پاک ان کی اس سے بھی بہت بڑی ایک ایسی بنی اسرائیل کی وہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی باقی تو پھر بھی وہ کچھ ایسے گناہ کرتے تھے جن میں وہ شاید سمجھتے تھے کہ ہم کچھ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں اور اس طرح، لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے اللہ کے انبیاء کو قتل کرنا، اور کرتے کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے، فرعون کوشش کرتا تھا، جو بڑے بڑے نامزدیے نمرود وغیرہ تھے، انہوں نے انبیاء کو مارنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ کافر تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے، نہ نبیوں کو مانتے تھے، نہ اللہ کو نہ مانتے تھے، نہ کتاب کو مانتے تھے۔ ان کی طرف سے قتل تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بنی اسرائیل اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بالکل ہی اللہ رب العزت کے قتل تو کسی عام انسان کو بھی نہیں کیا جا سکتا، عام انسان کا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، قتل کرنے والا بہت بہت یعنی کہ بڑا گناہ گار ہوگا، لیکن یہ ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا تھا، اور پھر اس کے باوجود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو آبا اجداد وہ بہت سیدھے راستے پہ تھے، وہ نہ صرف خود بخشے جائیں گے بلکہ ہماری بھی بخشش کروا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ان کو یاد دلا رہے ہیں، جس سے کہ آپ کو گزشتہ آیت میں ہم نے دیکھا تھا تو 3 آیات پہلے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبروں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ تو اللہ پاک ان سے پوچھ رہے ہیں کہ پھر تم اتنے اگر نیک ہو، تم سچے ہو، تم پاک ہو، تم ایمان والے ہو، تم رب کو ماننے والے ہو، تم تورات کو ماننے والے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، تو پھر تم نے اپنے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا؟ نبیوں کو قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تم اگر ان کن تم مومن، ایمان والے ہو، تو نبیوں کو قتل کرنا کیسے تم نے گوارا کیا؟ کیسے تمہارے ہاتھوں نے کوشش کی؟ کیسے تم نے ہمت کی کہ اللہ کے انبیاء کو مار دو، انبیاء کو قتل کر دو؟ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بنی اسرائیل نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، اس وقت تو یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور انبیاء کا گروہ، ایون کہ نیکسٹ اس سے پہلے جو آیت میں ہم نے دیکھا تھا وہاں لکھا تھا کہ انبیاء کے گروہ کو تم قتل کرتے ہو، گویا کہ انہوں نے بہت زیادہ انبیاء کو قتل کیا تھا، تو یہ ان لوگوں نے تو نہیں کیا تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اپنے آبا و اجداد کے گناہ، اس گناہ کی کوئی تردید نہیں کر رہے تھے، اس کو برا نہیں سمجھ رہے تھے، اس کے بارے میں کوئی بات، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہوا ہے، ہمارے انبیاء، ہمارے آبا و اجداد نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اتنے اچھے کیے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی جو نیکیاں ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گی، ہمارے گناہوں سے بچا دیں گی ہمیں، اور جہنم کے عذاب سے، اور ہمیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی اس کی وجہ سے کہ ہمارے آبا و اجداد بہت زیادہ جو ہے نیک تھے اور اس طرح۔ تو جب وہ ان کو اتنا سپورٹ کر رہے تھے، اتنا ان کو ان کے بارے میں فخر سے بیان کرتے تھے ان کے کارنامے اور حالات، تو پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں گویا کہ انہوں نے نہیں کیا، تم نے قتل کیا ہے۔ اسی لیے آج اگر ہم کوئی دوسرا کسی گناہ میں ملوث ہے، مبتلا ہے، اگر ہم اس کی چشم پوشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ کو ہائی لائٹ کرنا ضروری نہیں ہے کہ کسی نے گناہ کی ایک مسلمان نے، پھر ہم اس کو سب کو بتاتے پھریں، سب کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن کوئی انسان ایسا گناہ کر دیتا ہے کہ جس کا بتانا ضروری ہو جاتا ہے، مثلا اس کی گواہی دینا ہوتا ہے، یا کوئی اس کی وجہ سے کوئی بے گناہ پھنسا ہوا ہے، کسی اور پہ الزام آ رہا ہے، کوئی بھی ایسی صورت ہے، تو پھر یہ بتا دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ برائی کو برائی کہنا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی انسان برا کر رہا ہو اور ہم اس کو اس انداز سے سپورٹ کر رہے ہوں، ہم یہ کہیں کہ یہ تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود اتنا گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے، اتنا وہ برائیوں میں نہیں ہوتے، لیکن جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ان کی پردہ داری کرتے ہیں، اور خالی پردہ نہیں، مطلب ان کو چھپانا نہیں، بلکہ ان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ان کی تعریف و تحسین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر آج ہمیں یہ میڈیا کے دور میں اگر ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو کسی نے گناہوں پہ ملوث کوئی آڈیوز ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں، ان کو شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں،
تو یاد رکھیے کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم نے وہ گناہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم میں سے جو اس کو لائک کرے گا، سبسکرائب کرے گا، شیئر کرے گا، تو اس کو کیا ہوگا، وہ اس سے اس گناہ کے اندر اس کو پورا پورا حصہ ملے گا، اس میں وہ گویا کہ شامل ہو جائے گا۔ کیوں؟ دیکھیں، نبیوں کو قتل کیا کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ ابو اجداد نے کیا، بنی اسرائیل کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بنی اسرائیل تھے، ان کے ابو اجداد نے کیا، لیکن اللہ پاک کی ذات ان بنی اسرائیل کو کہہ رہی ہے کہ تم نے قتل کیا، تم کیوں قتل کرتے تھے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو حالانکہ انہوں نے تو ایک ایک کر کے نہیں ان کو وہ کیا ہوا کہ ذکر علیہ السلام کو اس لیے کیا، باقی ان کو بعض کا پتہ ہی نہیں ہوگا، پھر بھی اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان کوئی گانا لگاتا ہے، کوئی گندی ویڈیو لگاتا ہے، کوئی جو اللہ کو ناراض کرنے والی حرام چیز لگاتا ہے، تو اس کو اگر آپ لائک کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ پاک کہہ دیں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کیونکہ ہم تو اس کو باقاعدہ لائک کرتے ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کی ویوز بڑھاتے ہیں، ہم اس کو جتنا دیکھتے ہیں، ہم اگر اسی غلط قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیوں بار بار کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں؟ ویوز کیوں کرتے ہیں بار بار ہر جگہ؟ آج کل بس ایک ہی ٹرینڈ، ایک ہی چیز جو مجھے سخت ناپسند ہے وہ یہ ہے، بس لائک کریں، شیئر کریں، اس کو دیکھیں، اس کو کریں، آگے بڑھائیں، یہ کریں، وہ کریں۔ اتنا مطلب لوگ اس چیز کو دوسروں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ہماری چیزیں آگے چلائیں اور اس طرح کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی اچھی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنی ہے، اس کے لیے آپ سٹرگل کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گی، آپ کی وجہ سے لوگ دیکھیں۔ تب بھی دیکھنے کی خواہش ہو نا، لوگ دیکھیں، قرآن سیکھیں، نہیں وہاں پر بھی منتیں کر رہے ہوں گے، اس کو شیئر کروا دیں، اس کو لائک کروا دیں، اس کو یہ کریں، اس کو وہ کریں۔ خدا را نکل آئیں ان ساری چیزوں سے، ان چیزوں سے نکل آئیں۔ اتنا کم ہم نے اپنے آپ کو بنا دیا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے، ہر فالتو چیز کے پیچھے، اور اتنی فضول قسم کی آڈیوز، چھوٹی چھوٹی جو کچھ کلپس چلتے ہیں، اور وہ پھر بچوں کے بڑوں کے منہ پہ ایسے چڑھ جاتے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، جیسے قرآن جیسے ہمیں پڑھنا چاہیے، قرآن ہمارے منہ پہ چڑھنا چاہیے، اس طرح وہ چیز چڑھ جاتی ہے۔ بچہ بچہ پھر وہی بات بول رہا ہوتا ہے، بچہ بچہ، بڑا بڑا، ہر ایک ہی۔ کیوں اتنا ہم لوگ ان چیزوں کو پسند کرنے لگے ہیں؟ کیا ہمارا دین ایسا تھا کہ ہمارے رب نے ہمیں اسی لیے بنایا تھا کہ ایک دور آئے گا اور بس میڈیا آ جائے گی، موبائل آ جائے گا، یوٹیوب آ جائے گا، اور ہر ایک بڑا بھی، بچہ بھی، چھوٹا بھی، سارا اسی کے پیچھے پڑ جائے گا؟ نہیں، ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، بہت خوبصورت وقت ہے، اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنا وقت کس چیز میں ضائع کیا ہے، تم کیا کرتے رہے ہو میرے اتنے قیمتی وقت میں؟ تو پھر میری بہنیں اور بیٹیاں کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ کیونکہ یہ وقت ہم لوگ جو ٹھیک ہے، ہم اگر ریفریشمنٹ کے لیے، خوش ہونے کے لیے، تھوڑا ٹائم وہ کرنے کے لیے ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، یا کوئی بھی ہم لوگ آڈیوز ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، سب کچھ، لیکن یہ کہ یاد رکھیں کہ بہت بہت بڑا ضیاع ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ ہر بہن کہتی ہوئی نظر آتی ہے مجھے قرآن پاک پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس۔ جس بہن کو دعوت دو ایک ہی بات ہوتی ہے، میں سنانا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میں پڑھنا چاہتی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، وقت نہیں ہے تو اسی لیے تو یہ اتنا چھوٹا سلسلہ، کتنا مطلب خود میں بھی پریشان ہوں، کچھ لائک لوگ، کچھ محنتی لوگ، کچھ بہت لگن اور شوق رکھنے والے لوگ بھی پریشان ہیں کہ اتنا آہستہ، اتنا سلو پروسیس چل رہا ہے، لیکن یہ انہی کے لیے تو چل رہا ہے جن کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، جن کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ایک آیت کو پڑھ سکے، اس سے زیادہ سن سکیں۔ تو پھر بھی کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا وقت ڈیوائڈ کر دیا ہے ان چیزوں میں۔ موبائل لیں گے، اس کو سکرول کرتے کرتے، اوپر نیچے کرتے کرتے ہمارے شاید 2 گھنٹے گزر جائیں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی کوئی ایک کلپ دیکھا، دوسرا دیکھا، کہ دیکھتے دیکھتے ہمارے کتنا وقت گزر جائے گا۔ لیکن وہی بات اگر ایک 15 منٹ کی، 20 منٹ کی آڈیو میں آ گئی ہے، کہیں پہ گھنٹے کی کلاس آ گئی ہے، کہیں پہ قرآن کی وائس آ گئی ہے، ٹھیک ہے، گھنٹے کی بھی وائس آئے، یاد رکھیے کہ قرآن سننا مشکل نہیں ہے، وقت نکالنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ میں نے بھی اپنی اتنی زیادہ زندگی میں جو ہے نا، اب یہ چیز سیکھی ہے کہ اگر ہم وقت نکالنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ میری تو اب عادت بن گئی ہے، میں کچن میں کام کر ہی نہیں سکتی ہوں، اور کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کچن کے کام بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ اتنا خوبصورت کام بھی کر رہے ہیں کہ ساتھ قرآن سن رہے ہیں، یا کوئی اچھی آڈیو سن رہے ہیں، کوئی تلاوت سن رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ اپنے موبائل کو اپنا حصہ بنا لیں، اپنے کام کا، اپنے کچن کا حصہ بنا لیں، تو پھر وقت میں برکت کہاں سے نہیں آئے گی؟ کیسے نہیں آئے گی کہ آپ ایک ہی وقت میں اتنے بڑے بڑے 2 کام کر لیں گے؟ تو ساتھ رکھ کے وہاں پہ ہم لوگ آڈیوز کو اونچا کر کے آرام کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ سننا ادب کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھیں، بیڈ کے اوپر اور ٹیک لگائیں اور سامنے رکھیں، وہ آیت رکھیں اور اس کو سنیں، پھر تو سمجھ آئے، پھر تو جو اثر ہوگا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ لیکن چلیں، اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے، درگزر کرنے والی ہے، ہم اس طرح نہیں سن پا رہے تو ہم کم از کم کام کے ساتھ تو سن لیں۔ ہم کیوں یہ ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ اسی لیے وقت نہیں ہے کہ ہماری امپورٹنس اس چیز کو نہیں ملی ہے۔ ہم جس چیز کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں وہ ہم ضرور کرتے ہیں،
ہم اپنے دن میں سے کچھ کام ایسے ہیں، کیا ہم نے کبھی برتن دھونا چھوڑا ہے، کبھی ہم نے گھر کی صفائی چھوڑی ہے، کبھی ہم نے ایسا کیا ہے کہ کپڑے نہ دھوئیں، کبھی کپڑے پریس کرنا چھوڑا ہے، کبھی کھانا بنانا چھوڑا ہے؟ تو پھر وہ چیزیں بھی تو وقت لیتی ہیں نا، وہ کام بھی تو ہم کرتے ہیں۔ پھر قرآن پڑھنے کے لیے وقت کیوں نہیں ہم نکال رہے میری پیاری بہنوں؟ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، یہ وقت ہمارا قیمتی بن جائے گا۔ 24 گھنٹے میں سے اگر ہم نے آدھا گھنٹہ بھی قرآن کو دے دیا نا، تو وہی ہمارا سب سے پیارا وقت ہے، پیارا خوبصورت وقت ہے۔ باقی سارا وقت تو ہم نے اپنی دنیا کے کاموں کے لیے لگا دیا، دنیا کے لیے لگائیں، لیکن اس کا بینیفٹ تو اسی ایک دن کے لیے ہے، یا دوسرے دن پہ تھوڑا اثر ہوگا، مشین لگا لی تو تیسرے دن پہ، ہفتے پہ اثر ہوگا، لیکن اس کے بعد تو وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو وقت ہم نے صرف کیا نا اس قرآن کو سیکھنے پہ، سکھانے پہ، سمجھنے پہ، سمجھانے پہ، یہ وقت ہمارا جو ہے نا اس کا اثرات قیامت والے دن ہمیں نظر آئیں گے، کہ وہ گھڑی، وہ منٹ، وہ سیکنڈ ہمارے جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں کتنے مقبول ہو جائیں گے۔ الگ بات ہے کہ اگر مقبولیت ہم کروائیں، اتنے پیار سے، اتنی محبت اور طریقے سے پڑھیں۔ تو بہرحال آیت مبارکہ کے اندر تو اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ اپنی کتاب کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے احکامات پورے نہیں مانتے، اور قرآن کو نہیں مانتے، اور انجیل کو نہیں مانتے۔ اور جبکہ یہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام جو تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی تورات ہی کے احکامات کو بتایا تھا، اسی کے بتایا تھا، پھر بھی انہوں نے، اور یہی چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، خود ہی ہمیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔